ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بالآخر ستارہ کو سالار پہ یقین آ ہی جائے گا کہ اگر اس دنیا میں میرا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ صرف اور صرف سالار ہے، اور اگر اس نے میرے کزنز سلمان اور قاسم کو پیسے دیے تھے تو وہ کسی غلط انٹینشنز کی وجہ سے نہیں بلکہ ان جیسے گھٹیا لوگوں سے مجھے بچانے کے لیے دیے تھے۔ نمی اور سلمان کی اصلیت تو ان کے اپنے گھر والوں اور باقی خاندان والوں کے سامنے بہت جلد کھلنے والی ہے، کیونکہ سلمان نے سالار سے جو پیسے لیے تھے اس کا ذکر گھر پہ نہیں کیا تھا، اور نمی بھی ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ ستارہ کو سالار کے ساتھ بدنام کرنے کے لیے جو میں نے چال چلی تھی اس پہ مٹی پڑ چکی ہے اور اب کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن سالار ان دونوں کی اصلیت جب سب کے سامنے لے کر آئے گا تو دونوں بہن بھائی نہ تو ایک دوسرے سے نظریں ملا سکیں گے اور نہ ہی اپنے باقی گھر والوں سے۔ دراصل ستارہ کی جب سے کرن سے بات ہوئی ہے اس کا تو رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سالار سے بھلا ستارہ کا رونا کہاں دیکھا جا سکتا ہے، اور ستارہ کو اسی بات کا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ جب سبھی خاندان والے میری کردار کشی کر رہے تھے حالانکہ میں بے گناہ تھی، لیکن میرے بھائی نے میرے لیے کبھی سٹینڈ نہیں لیا بلکہ دوسروں کی باتوں میں آ کر میرے اوپر شک کرتا رہا۔ اور جب تائی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تو زہیب نے کہا کہ شکر کرو کہ تھپڑ تائی نے مارا ہے، اگر میں تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاتا تو سارے خاندان والے بات کرتے کہ بہن کی حرکتیں دیکھ کر چھوٹے بھائی نے بہن کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد تو زہیب نے یہ لحاظ بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے ستارہ کے منہ پہ تھپڑ مار ہی دیا تھا۔ لیکن کرن جب بتاتی ہے کہ سلمان اس کے کردار پہ بات کر رہا تھا تو زہیب نے اس کا بھائی بن کے آگے بڑھ کے سلمان کو تھپڑ مار کے بے عزت کر کے گھر سے نکالا ہے، تو ستارہ روتے ہوئے سالار سے کہتی ہے کہ زہیب آپ کا بھی تو گریبان پکڑ سکتا تھا۔ سالار ستارہ کو اپنی محبت کا ایک دفعہ پھر یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ستارہ، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ سنسیئر تھا، اگر میں نے سلمان کو پیسے دیے بھی تھے تو کسی ضد کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھے پتا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہتر انسان نہیں ہے اور میں اسے تمیز سے تمہارے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، ورنہ میں چاہتا تو اسے پولیس کی حراست میں بھی دے سکتا تھا۔ ستارہ کہتی ہے لیکن وہ راستے سے ہٹا تو نہیں، ابھی تک وہ میرے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوا آپ کے اتنے پیسے دینے کا؟ اور سالار سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ میں چاہتی ہوں آپ اپنے وہ تمام پیسے اور گھر جو آپ نے سلمان کو دیا تھا میرے راستے سے ہٹنے کے لیے واپس لیں۔ سالار جب ستارہ کو اس قدر تکلیف میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، اور سلمان جو کچھ کرتا پھر رہا ہے اس کی سزا تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ سالار ستارہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور سیدھا سلمان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور اس کے گھر پہنچتے ساتھ ہی سلمان کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ تم صاحبہ سے کیوں ملے؟ سلمان ڈھیٹوں کی طرح کہتا ہے کہ میری مرضی میں کسی سے بھی ملوں، تو سالار اسے یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں پیسے ستارہ کے راستے سے ہٹنے کے لیے دیے تھے، نہ کہ اس لیے کہ تم اس کے بارے میں ادھر ادھر باتیں کرتے پھرو، تو میرا پپٹ تھا، پھر تم میری ہی بیوی کے خلاف دوسروں کے اشاروں پر کیسے ناچ سکتے ہو؟ یوں دیکھتے ہی دیکھتے سلمان اور سالار کی اچھی خاصی تکرار شروع ہو جاتی ہے، اور سبھی گھر والے یہ تماشا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب سلمان سالار سے ڈر تو جاتا ہے لیکن جیسے ہی اس کے سامنے منہ کھولنے لگتا ہے تو سالار اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا کھینچ مارتا ہے، اور سبھی گھر والے سلمان کے منہ پر تھپڑ پڑنے کے بعد تو ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور یہ حقیقت سن کے بھی بہت حیران ہوتے ہیں کہ سالار نے سلمان کو ستارہ کے راستے سے ہٹنے کے لیے گھر، گاڑی اور پیسے دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سلمان ستارہ کے پیچھے پڑا ہے۔ ماں سے تو بہرحال برداشت نہیں ہوتا اپنے بیٹے کو یوں پٹتے دیکھنا، اسی لیے ستارہ کے بارے میں پھر سے اول فول بکنے لگتی ہے کہ اگر اس لڑکی نے نکاح پڑھا ہی لیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ دھل گئے۔ ستارہ تو اپنی پھپھو کی یہ بات سن کے بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے، لیکن سالار ہے نا اس کے ساتھ، وہ اب اسے مزید اداس نہیں ہونے دے گا، اسی لیے پھپھو کو طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ گناہ ہمارے نہیں تھے، بلکہ نمی کی طرف نفرت سے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہ گناہ اس نمی کے تھے۔
پوچھیں اپنی بیٹی سے، اسی نے ستارہ کے موبائل سے ستارہ بن کے مجھے میسیجز کیے تھے اور اپنے موبائل سے ستارہ کے موبائل میں میرے نام سے نمبر سیو کر کے رپلائی کیے تھے اور ہم دونوں کو بدنام کرنے کے لیے پورا پلان بنایا تھا۔ احتشام تو جب یہ سنتا ہے تو اسے تو نمی سے مزید نفرت ہونے لگتی ہے اور شدید غصہ آتا ہے۔ سلمان کا تو اسے پہلے ہی پتا تھا کہ آوارہ ہے، لیکن یہ نمی بھی اتنی گری ہوئی ہے۔ یہ سب حقیقت تو اب آہستہ آہستہ کر کے احتشام کے سامنے آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سالار نے یہاں تو نمی اور سلمان کی ساری حقیقت ان کے گھر والوں کے سامنے بتا ہی دی ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں یقیناً سالار ستارہ کو لے کے زہیب کے پاس جائے گا، اسے نمی کے ساتھ ساتھ اس کرن کی بھی اصلیت بتائے گا جسے اپنی بہن بنا کے وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑتا پھر رہا ہے کہ تمہاری بہن کو بدنام کرنے میں اس نمی کے ساتھ ساتھ کرن کا بھی ہاتھ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کرن اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد ستارہ سے معافی بھی مانگ لے۔ زہیب اور اپنے ماں باپ کے سامنے اعتراف کر لے کہ ستارہ کا موبائل ابا نے مجھے دیا تھا اور احتشام بھائی کے ولیمے کے موقع پر میں نے ہی ستارہ بن کے ستارہ کے ہی موبائل سے سالار کو میسج کیا تھا اور ملنے کے لیے بلوایا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ستارہ پر جتنے الزامات لگے وہ سب نمی نے لگائے تھے جن میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اور تب جا کے زہیب کو احساس ہوگا، ندامت ہوگی کہ اس کی بہن تو بے گناہ تھی اور وہ سب کے کہنے میں آ کر ستارہ کو کس قدر اذیت دیتا رہا۔ زہیب کی طرف جانے سے پہلے سالار ستارہ کو لے کے ریسٹورنٹ جائے گا تاکہ اس سے بیٹھ کر تسلی سے بات کر سکے، لیکن ستارہ سالار سے کہے گی کہ ڈونٹ وری، میں تو اس سے بھی زیادہ برا وقت فیس کر چکی ہوں۔ تو سالار ستارہ سے کہے گا کہ مجھے ایک بات بتاؤ ستارہ، کیا تم نے کبھی کسی اپنے کو اپنے پیارے کی وجہ سے بھوکا سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی اپنے پیارے کی ضروریات کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا کہ تم نے تو شاید کبھی کسی کو اپنا سمجھا ہی نہیں، اور پھر سالار اپنی محبت کا ایک دفعہ پھر سے اظہار کرے گا، اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرے گا کہ ستارہ یہ بھی سچ ہے کہ میں نے ضد میں آ کے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن محبت بہت پہلے مجھے تم سے ہو چکی تھی۔ اور پھر ستارہ کو یاد کرائے گا کہ وہ ایک شاپ میں اپنی دوست کے ساتھ اپنی وشز شیئر کر رہی تھی کہ اسے بڑے گھر کی نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے گھر کی خواہش ہے جسے وہ خود صاف کر سکے، اپنی پسند کے مطابق سجا سکے۔ اور اس دن مجھے یوں لگا تھا کہ اس لڑکی کی خواہشات تو وہی ہیں جو میری ہیں، مجھے خود بڑے بڑے گھروں سے وحشت ہوتی ہے، میری بھی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی تھی کہ کاش میں ایک چھوٹے سے گھر میں سادہ سی زندگی گزارتا۔ دوسری طرف سالار سے تھپڑ کھانے کے بعد سلمان سیدھا صاحبہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور غصے سے اس کے اوپر چلانا شروع کر دیتا ہے کہ آخر تم نے سالار کو یہ کیوں بتایا کہ صاحبہ کے بارے میں تمہیں سب کچھ میں نے بتایا تھا؟ تو اب لگتا تو یہی ہے کہ سلمان اس صاحبہ کو نہیں چھوڑے گا اور صاحبہ بیچاری کی تمام چالوں کی طرح یہ چال بھی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بہرحال ستارہ تو اصل میں تب خوش ہوگی جب زہیب کے دل کی بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ اپنی بہن کو محبت سے گلے لگائے گا، اس سے معافی مانگے گا اپنی تمام غلط فہمیوں کی اور ان غلط فہمیوں کی بنا پر اپنے غلط رویے کی۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ ڈرامہ ہیپی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔